السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہے ہماری سٹوری سیلاب والی موت، اور یہ ہے سٹوری حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ دادا جان ابھی مطالعہ سے فارغ ہوئے تھے کہ عرفہ، معاذ اور عمران کے پاس جا پہنچے۔ اس سے پہلے کہ دادا جان انہیں خوش آمدید کہتے، بچوں نے جاتے ہی انہیں گھیر لیا۔ دادا جان ایک سوال پوچھیں؟ معاذ نے دادا جان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی پوچھیں بیٹا جان، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بتائیں کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کے داماد بھی اللہ کے پیغمبر تھے؟ معاذ نے سوال کیا اور دادا جان کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹا، تمہارے سوال کا جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا۔ آپ کے داماد یعنی آپ کی بیٹی کے شوہر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ درست جواب، معاذ نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ دادا جان، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب کس وجہ سے ملا تھا؟ عرفہ نے پوچھا۔ دادا جان گویا ہوئے۔ بیٹا، حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے، مگر ایمان کی دعوت دیتے وقت اچھی زبان اور اعلیٰ عبارات سے کام لیتے۔ وہ بہت عمدگی اور شائستگی کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کرتے۔ اسی حسن بیان اور وضاحت کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب ملا تھا۔ اوہ، بہت اچھی بات ہے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دادا جان دوبارہ گویا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کے لوگوں کی طرف بھیجا تھا تاکہ آپ انہیں دین کی ہدایت دیں۔ مدین ایسا شہر تھا جو سرزمین میں شام کے قریب تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرستی کرتے، لین دین میں خیانت کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی اور خرید و فروخت میں بھی خیانت کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امیدیں وابستہ کرو، اور خبردار زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ دادا جان نے ذرا سانس لیے۔ پھر کیا ہوا دادا جان؟ معاذ نے پوچھا۔ بیٹا، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر روز بروز قوم برائیوں میں غرق ہوتی جا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو پچھلی قوموں کے عذاب کے حوالے بتاتے ہوئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، آپ انہیں بتاتے کس طرح کہ قوم نوح، قوم لوط اور قوم صالحہ نیست و نابود ہو گئیں۔ آپ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرا کر سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ ہوا۔ باقی بہت سی پچھلی قوموں کی طرح یہ ضدی لوگ اپنے پیغمبر کے خلاف ہو گئے۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو جادوگر کہتے تو کبھی جھوٹا، مختلف باتوں سے آپ علیہ السلام کا دل بھی خراب کرتے اور آپ کو تنگ بھی کرتے ہو۔ دادا جان، پھر کیا ہوا؟ اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا؟ معاذ نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ آپ کو دھمکی دیتے کہ ہمارے دین میں دخل مت کرو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ جب آپ بالکل نا امید ہو گئے تو اپنی قوم کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیا اور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح طلب کی اور کہا، خدایا تو میری اور میری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے، تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بے شک اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب سے انہیں آ پکڑا، جس دن سیاہ بادلوں نے ہر جگہ اندھیرا کر دیا اور سیلاب بہانے والی بارش برس گئی۔ قوم شعیب کے گناہ گار لوگ اسی بارش میں سیلاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگاڑے نے پکڑ لیا کر تو وہ اپنے گھروں سے الٹ پلٹ ہو گئے جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہ ہوں۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ قوم مدین کے لیے ویسے ہی ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ پھر کیا سب مر گئے؟ معاذ نے تجسس سے پوچھا۔ دادا جان بولے، بیٹا، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان چند لوگوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے، باقی جتنے بھی نافرمان لوگ تھے وہ سب عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری سٹوری، آج کا جو قصہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، بالکل پسند آیا ہوگا، سیلاب والی موت۔
تو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز 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 سبسکرائب کرنا، اور پیارے بچوں اللہ حافظ۔